الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتائی ہے یہ اس لیے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پچھلی نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہترین امت میں سے بنایا وہ اس لیے بنایا کہ ہم نیکیوں کا کام کا دعوت دیتے ہیں اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک پیغمبر ایک نبی جو کام کرتے ہیں اگرچہ ہم ان کے درجے پہ تو پہنچ نہیں سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے بالکل اسی طرح سے ملتا جلتا کام ہم سے بھی لیا ہے کہ اب تمہارے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اب تمہارا ذمہ یہ ہے کہ تم اپنے بعد آنے والے نسلوں کو یا اپنے ساتھ چلنے والوں کو جو بھٹک جائیں تو ان کو روکو برائی سے اور نیکی کی طرف دعوت دو۔ تو یہ وقت جو اتنا گزر چکا ہے بنا کسی نبی کے پیغمبر کے وہ اس قوم کے جو امتی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اسی کاوشوں کا اسی محنتوں کا ذریعہ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور عیسائی ان میں اکثر لوگ نیک بھی ہیں ایمان والے بھی ہیں لیکن وہ گنتی کے تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن انہوں نے ظاہری ایمان کا اعلان نہیں کیا ہوا کسی مصلحت کے تحت یا کسی پریشانی میں یا اپنی کمزور ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان میں ہیں کچھ جو ایمان لائے ہیں اور لیکن زیادہ تر اس میں فاسق ہیں یعنی کہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو ستانے کے سوا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب یہ صرف آپ کو زبان چلا سکتے ہیں، زبان درازی کر سکتے ہیں، الزامات تراش سکتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کو دل آزاری کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بڑھ کر اگر جب جنگ کا اگر موقع آ جائے لڑائی کا موقع آ جائے تو یہ پیٹھ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پھر ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ یہ آپ کو شکست دے سکیں، تو یہ بس صرف آپ کو زبان کے ذریعے سے ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی حتیٰ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہو، یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ ہر جگہ ذلیل ہوئے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مار پڑی، ان کے اوپر فقیری ڈال دی گئی۔ ان کے اوپر فقیری سے مطلب ابھی ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں یورپ سائڈ میں یہودیوں کو اتنا امیر ترین ملک ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، تو فقیری کیسی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والے کے نزدیک اصل دولت یہ نہیں ہے۔ اصل دولت یہ دنیا کا مال و زر نہیں ہے، یہ قیمتی اشیاء اپنے ذخیرے میں رکھ لینا یہ دولت مندی امیری نہیں ہے۔ اصل میں دولت مند شخص سب سے زیادہ نزدیک اللہ تعالیٰ کی ایمان والا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر تقوی والا ہے۔ ایمان کے ساتھ تقوی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اگر ایمان کے بغیر کوئی شخص متقی ہے تو اس کا متقی ہونا بیکار ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں اجر دے دیں گے۔ لیکن جو ایمان والا ہے پہلے نمبر پر ہے کیونکہ اس نے ایمان کی دولت لے لی، پھر اس نے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو متقی بنایا، پرہیزگار بھی بنایا، تو اور زیادہ ڈبل امیر ہو گیا وہ۔ تو اصل میں یہ جو فقیری ڈال دی گئی نا،
اب یہ فقیری ایسی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی دولت نہیں ہے، نہ ایمان کی، نہ تقوی کی، نہ پرہیزگاری کی، نہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی، نہ رسول کی محبت کی. کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی نظر سے اور اس کتاب کی روح سے دیکھیں گے نا تو ان کے پاس روپیہ برابر کچھ نہیں ہے. اس دنیا کو ختم کر دو، محشر کے دن میں آ جاؤ اور وہاں دیکھو کہ کس کے پاس کیا ہے. ایک شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا امتی ہے جہنم میں جل رہا ہے، میں اس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں. اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھ سکتا اپنے بندے کو جہنم میں تو آگ میں جلتا ہوا، لیکن بس اپنے محبوب کو آگے کیا ہوا ہے نا ان کا رتبہ دکھانے کے لیے. تو اب اس کی سفارش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کو باہر نکال لاؤ جہنم سے. تو پھر یہ کیا ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہے اس کو باہر نکال لاؤ. پھر دوسری سفارش پر کیا ہوگا کہ جس کے دل میں آدھا ایمان ہے اس کو باہر نکال لاؤ. تیسرا سجدہ اور آخری مرحلہ شفاعت کا، اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس کے دل میں رائی برابر جتنا ایمان ہے اس کو بھی باہر نکال لاؤ جہنم سے، جاؤ سب کو معاف کر دیں. اب دیکھو کہ اب جہنم میں جو بچے وہ تو وہ بچے جن کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا، تو پھر کیا ہاتھ آیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، پچھلی نشستوں میں سنا کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے وہ دردناک عذاب، نہ ان کی کوئی سفارش قبول ہوگی نہ ان کی اب کوئی مدد کی جائے گی. تو پھر اصل میں فقیری وہ والی فقیری ہے، دنیاوی والی فقیری نہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال و زر دے دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انہوں نے دنیا میں ہی مانگ لیا تو ان کو دے دیا گیا. اور متقی و پرہیزگار کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رکھا ہوا ہے اور آخرت میں بھی رکھا ہوا ہے. اور ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا یہ ان کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے ہوا. یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہوئے آ رہے تھے، جس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی ہیں، دادا بھی ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. اگرچہ ابھی تک قرآن پاک نہیں ان کے پاس پہنچا تھا تو وہ توریت کی، زبور کی یا انجیل کی وہ تلاوت کرتے تھے اور راتوں کو بھی سجدے کرتے تھے. یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی راتوں میں بھی عبادت کرتے تھے. نیک لوگ تھے اس وقت بھی، جو یہ سلسلہ آگے چلا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نسل میں سے آنا تھا تو یقیناً وہ بھٹکے ہوئے نسلوں میں سے نہیں آنا تھا. تو اس لیے ایک جماعت ایسی تھی جو سیدھی راہ پر تھی. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ اسی جماعت کے بارے میں متعلق بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تو یہ لوگ ایسی جماعت تھی. کچھ ایسے لوگ بھی تھے ان میں کہ جو نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور کوئی بھلا کام کرنا ہوتا تھا تو اس میں وہ جلدی بھی کرتے تھے، سستی اور کاہلی نہیں دکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ جو تھے یہ نیک لوگوں میں شامل بھی ہیں. اگرچہ جیسے کہ ایمان دین اسلام آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے ان کا پہلے انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک لوگوں میں شامل کیا ان کو. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھلائیاں کرتے ہیں ان کی کسی قسم سے کسی بھی طرح سے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی پرہیزگار ہو اور اس کے ساتھ
आखिरत के दिन में ज़्यादती हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला तो खूब जानता है अपने बंदों को कि कौन किस रविश पर है। काफिरों को इनके माल और इनकी औलाद के यहाँ कुछ काम ना आएंगी, ये तो जहन्नुमी है जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। देखो आ गई ना वही बात कि ये काफिरों के जो माल हैं, ये माल यानी कि जो शख्स पूरी दुनिया पूरी ज़मीन जितना सोना भी फिदिया कर दे तो भी कुछ काम नहीं आएगा, और उनकी औलाद कितनी भी हो बैठकर बख्शिश के लिए दुआ करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना माल काम आया ना औलाद काम आई, बल्कि हमेशा के लिए जहन्नुम मुकर्रर कर दी गई। तो फिर ये जो जहन्नुम मुकर्रर कर दी गई है, ये है वो असल फ़कीरी। ये बहुत बड़ी दौलत है जो हमें मिली है ईमान की। अगरचे हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, तौबा की तौफीक अगर मिल गई, गुनाहों से माफ़ी मिल गई, तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, तो फिर तो जन्नत ही जन्नत है। और अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली, गुनाह में ही रह के मर गए, लेकिन ईमान के साथ मरे, कुफ्र और शिर्क में नहीं मुब्तला हुए, तो अल्लाह ताला वो क़यामत के दिन हमें जहन्नुम में डालकर वहाँ से हमारी सज़ा को ख़त्म करके सज़ा भुगत के फिर हम जन्नत में आएंगे। ये बहुत बड़ी दौलत है ईमान की। ये हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस दौलत से बहरामंद फरमाया। ये कोई छोटी दौलत नहीं है, ये कोई छोटी नेमत नहीं है। हम अपने अल्लाह ताला के सारे एहसानात, सारी नेमतों को एक जगह पर करें, और जो उसने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया, इसको एक तराजू में रखें ना, तो यकीन जानो यही पलड़ा फिर भी वजनी रहेगा बाकी सारे एहसानात के बदले में, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है। इसका शुक्र जितना अदा किया जाए कम है। आज 25वीं शब है और मुमकिन तौर पर शब कदर भी हो सकती है। हम अपने अल्लाह ताला का इसमें इबादत करके कुछ न कुछ झूठा टूटा फूटा ही सही इस नेमत का ही शुक्र अदा करने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला ये वाकई में बड़ी नेमत है। आज ये शब कदर अगर मुमकिन तौर पर है भी तो बहुत लोगों को नसीब होगी, लेकिन इसको इसका इख्तियार, इसका एहतराम, इसको पाने वाले ही कुछ कम ही लोग होंगे, गिनती के गिने चुने लोग होंगे। और कितने नॉन मुस्लिम भी हैं जो इस शब से गुजरेंगे, लेकिन वो नहीं पा सकेंगे इस रात को, अल्लाह ताला की उस रहमत को, उस करम को। फिर उस जमात से हटकर अपने मुसलमानों में आ जाओ, उनके ऊपर भी रहमतों की बारिश होगी। जो नहीं भी पढ़ेंगे ना, इसमें जो नहीं भी बात करेंगे, तो भी इनके ऊपर छींटें आ जाएंगी। अगर आज शब कदर हुई ना, तो अल्लाह ताला की रहमत की करम की बारिशों की छींटें इनके ऊपर भी पड़ जाएंगी। तो फिर उन छींटों के बदले भी उसका कितना बड़ा उसका काम बन जाएगा। और जो इसमें जाकर अपने अल्लाह ताला की इबादत करे, ये झूठा मूठा टूटा फूटा ही सही इबादत करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, सिर्फ इसी नेमत का कि तूने अपने महबूब का उम्मती बनाया, तो फिर उसके ऊपर तो करम की बारिशें ही होंगी, बारिशें होंगी। फिर तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आज शब कदर है तो अल्लाह ताला हमें इस रात की एहतराम, अदब और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हमें तौफीक और ताकत अता फरमाए। आमीन।